الگ ہے تراویح روزوں کی شان لیلۃ القدر کی کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن۔ ناظرین آداب، میں سیدہ عطیہ سلطانہ سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کا دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ رمضان، لفظ رمضان کہاں سے نکلا ہے۔ تو ناظرین، اس میں مختلف آراء ہے۔ جہاں تک میری ایک چھوٹی سی ریسرچ میں نے کی ہے اس موضوع پہ، وہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے مستند اور جامع جو اس کے بارے میں ہے، تو لفظ رمضان کہاں سے آیا ہے، تو یہ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام رمضان سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا ہے۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ناظرین، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان یعنی جب عرب ممالک میں اس زمانے میں بہت شدت کی جب لو چلتی تھی، اس کی تپش جو ہوتی تھی، اس کی وجہ سے وہاں جتنی غلاظت، کثافت اور جو جرثومے تھے، جراثیم تھے، وہ اس لو کی تپش سے، اس کی شدت سے وہ سب ختم ہو جاتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف سے قدرتی حفظان صحت کا نظام بن جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، ہم بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو ناظرین، ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، چونکہ سال کے 11 مہینے ہم لوگ روزے سے نہیں ہوتے ہیں اور صرف رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو ملتا ہے، تو اس میں ہم لوگ جو ہے روزہ رکھ کے بھوکے رہتے ہیں، خالی پیٹ رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کے جسم کے اندر جو جرثومے ہوتے ہیں، تو وہ سارے مطلب ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں، ان کو ہمارے باڈی کے سیلز جب ان کو غذا نہیں ملتی بھوکے رہنے سے، تو وہ ان جرثوموں کو، بیکٹیریاز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی پروف ہے، سائنسی ریسرچ ہے، یہ میری ذاتی ریسرچ نہیں ہے، یہ سائنس کی تحقیق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے اتنا مقدس مہینہ فراہم کیا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کس کے حصے میں کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی نیکیاں آئیں۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے ایک کام کو بجا لانا ہے، اور ہمارے یہی فریضہ ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس رمضان کے مقدس مہینے کو اس کی پوری تقدس کے ساتھ اس کے فرض کی ادائیگی کریں۔ اس میں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کام بالکل نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ، رمضان میں زکوٰۃ بھی دیں، کیونکہ جو اس مہینے میں جتنا بھی نیک عمل ہوتا ہے اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، نیکیاں بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو ان نیکیوں میں ناظرین بہت سی نیکیاں اور صدقہ بھی ہے، نیک کام بھی ہے، جیسے آپ کسی غریب لوگوں کو افطار کرا دیں، اپنے بھوکے رشتہ دار، غریب بہت سے لوگ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو افطاری بھجوا دیں، ان کے گھر افطار بھجوا دیں، مسافروں کو روزہ کھلوا دیں۔ تو یہ سارے نیک کاموں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا جو ثواب اور اجر تو اللہ کے پاس دگنا تگنا بے شمار ہے، اس کا تو ہم لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس رمضان چونکہ ہر جگہ مسلمانوں پہ آفت آئی ہوئی ہے، تو ہم لوگ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کو ہوں، اور ان کے لیے دعا کریں، اور ہر طرح سے جس طرح سے چاہے ممکن ہو سکے ہم لوگ ان کی مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دنیا کے ہر مسلمان پہ اپنی رحمت عطا کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ سے یہیں اجازت لیتی ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان لیلۃ القدر کی کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن۔